یہ بیان کیجئے گا، اکثر جب ہم سوال کرتے ہیں کوئی آپ کے دینی لٹریچر کی طرف مراجعت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ دین کے مستقل بذات سورسز کی حیثیت سے پیغمبر کی ذات سے جن دو چیزوں کا صدور ہوا ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے، اور جملے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن و سنت کی میزان پہ آپ اس کو پرکھیں۔ تو جس وقت آپ قرآن کو میزان قرار دے رہے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر آپ سنت کے میزان ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سنت خود قرآن کی میزان پر ہی قبول کی گئی ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب ملی، اللہ کی کتاب محفوظ ترین طریقے سے ہم کو مل گئی، پہنچ گئی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو تاریخی ترتیب یہی تھی کہ آپ سب سے پہلے ہمارے رجوع کا ذریعہ بنتے تھے، یعنی ہم آپ ہی کو مرجع مان کے آپ کی خدمت میں جائیں گے۔ وہاں سے اللہ کی کتاب بھی مل گئی، وہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے۔ اسی طرح بعض آداب ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسلمانوں نے اخذ کر لیے، وہ مسلمانوں میں رائج ہیں، ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو اب جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ یہ قرآن مجید میں اگر مذکور ہیں تو ان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ تو اس میں بھی قرآن کی طرف آپ نے مراجعت کی، قرآن نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، قرآن نے بتایا کہ اس کا حکم ہم نے کیسے دیا تھا، قرآن نے بتایا کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے، قرآن نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہے، اور قرآن نے بتایا کہ ان کو آپ کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ تو خود سنت بھی اس کی محتاج تھی کہ پہلے وہ قرآن کی میزان میں رکھ کر دکھائی جائے، چنانچہ سب یہی کر رہے ہیں۔ یعنی سنت رسول پر آپ سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی آیات زیر بحث آتی ہیں، اس میں رسول کی حیثیت بیان کی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم بھی اس کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید نے فلاں مقام پر نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کیا ہے، ان کی اتباع کے لیے کہا ہے، اس کے لیے یہ اصول بیان کیا ہے، یہ قاعدہ بیان کیا ہے، تو سنت خود قرآن مجید ہی کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے۔ یعنی وہ واقعے کے لحاظ سے تو خدا کے پیغمبر کی نسبت سے پہنچ گئی، لیکن اب اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے جب اس سے متعلق کوئی اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف نہیں پیدا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، تو قرآن ہی نے فیصلہ کیا ہے، قرآن ہی کو پیش کیا گیا ہے، قرآن ہی سے پوری امت ہمیشہ استدلال کرتی ہے، اب بھی قرآن ہی سے استدلال کیا جائے گا۔ تو قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے باہر اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ان کا قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا ہے، اس جواب کو لے کر ہم نے سنت کی وہ حیثیت تسلیم کی ہے کہ وہ مستقل بذات ہے، قرآن سے مقدم ہے، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ قرآن کی طرح واجب الاطاعت ہے، اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ بھی بالکل وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ یعنی قرآن بھی قولی تواتر سے منتقل ہوا اور اجماع سے پوری امت اس کو مان رہی ہے۔ سنت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی ہمارے نزدیک ہم نے تو بتا دیا نا، پوری تعین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اور اس پر بھی مسلمانوں کا پورا علم بالکل متفق ہے۔ تو قرآن مجید ہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اب جب آپ نے قرآن کی بنیاد پر ایک چیز کو ہر لحاظ سے درست پایا، یعنی وہ میزان میں پوری اتر گئی، تو خود میزان بن گئی ایک ثانوی درجے میں۔ دیکھیے میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ میں نے ایک میٹر پکڑا اور اس سے 1 میٹر کپڑا ناپ لیا، اس کو ناپ لینے کے بعد اب میٹر آپ اٹھا کر لے گئے، تو میں سارا کپڑا اب اس 1 میٹر کپڑے سے ناپ کر آپ کو دے دوں، کپڑا میٹر بن گیا، کپڑا میٹر بن گیا، اس لیے کہ وہ اپنی سند اس میٹر سے حاصل کر چکا۔ سبحان اللہ۔ میں نے 1 کلو گرام کے قریب آپ کو کوئی چیز تول کر دے دی، میں نے تول کر دے دی، کوئی باٹ اٹھا کر لے گیا، اب وہ میرے پاس موجود ہے تو میں اس کی بنیاد کے اوپر تول کے آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے کسی چیز کو ہر لحاظ سے درست قرار دے دیا ہے، یعنی وہ اس کی میزان میں تول کر قبول کر لی گئی ہے، تو ثانوی درجے میں اب وہ خود دوسروں کے لیے میزان ہے، تو اس میں استباط کی کیا بات؟ بڑی اہم بات ہم سب آپ نے بڑا باریک نقطہ یہاں پہ بیان کیا۔